محبوبان الہی یعنی اللہ کے محبوب بندوں کو امتحان اور آزمائش کی سخت ترین منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے اور قدم قدم پر جانساری تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد تمام مخلوقات میں انبیاء اکرام علیہ السلام کا مرتبہ زیادہ ہے اور وہی اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی آزمائش میں پورے اترے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے رب کریم کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل یعنی گہرا دوست قرار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ رتبہ اس لیے ملا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی استقامت دین کے لیے پیش کی جانے والی عظیم قربانیوں سے عبارت ہے۔ اللہ رب العزت کو آپ علیہ السلام کا جذبہ قربانی اور استقامت اتنی پسند آئی کہ یہی جذبہ قربانی ہر دور کے لیے ایمانی معیار اور کسوٹی قرار دیا گیا۔ آپ علیہ السلام پر ہر امتحان اور آزمائش پڑنے کے باوجود آپ اس میں سے کامیاب و کامران ہوئے، یہاں تک کہ جب عقیدہ توحید بیان کرنے اور بت شکنی کی پاداش میں آپ علیہ السلام کو بادشاہ نمرود نے آگ میں ڈالا تو آپ علیہ السلام عظمت دین اور عقیدہ توحید کی سربلندی کے لیے پوری طرح ثابت قدم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بہت زیادہ مدد فرمائی۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت 69 جس کا مفہوم ہے اللہ پاک کا فرمان مبارک ہے، ہم نے حکم دیا آگ کو، اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی ہو جا۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے اس حقیقت کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ ابھی یہ آزمائش ختم نہ ہوئی تھی کہ اس کے بعد اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بیوی حضرت ہاجرہ کو فاراں کے بیابان میں چھوڑنے کا حکم ملا۔ اللہ کے اس حکم کو آپ نے پورا کیا۔ یہ بھی کوئی معمولی امتحان نہ تھا، سخت آزمائش کا مرحلہ تھا۔ بڑھاپے کی تمناؤں کا مرکز، راتوں اور دنوں کی دعاؤں کا ثمر، قلب و نظر کا چراغ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، جس کو آپ صرف حکم الہی کی تکمیل میں ایک بیابان مقام پر چھوڑ آتے ہیں اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شفقت جوش میں آ جائے اور حکم ربانی کی تعمیل میں لغزش ہو جائے۔ ان کٹھن منزلوں کو عبور کرنے کے بعد اب تیسری آزمائش کی تیاری ہے جو پہلے دونوں امتحانات سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 رات متواتر خواب دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے ابراہیم تو ہماری راہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کر دے۔ اب یہ وہ بیٹے ہیں جن کو آپ نے بہت زیادہ دعاؤں سے مانگا ہے اور ایک ہی بیٹا ہے جو بڑھاپے میں ملا ہے اور اکلوتا بیٹا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تسلیم و رضا اور اطاعت ربانی کا پیکر بن کر تیار ہو گئے۔ چونکہ اس امتحان آزمائش میں بیٹا بھی شریک تھا، اس لیے باپ نے اطاعت و شاہ اور فرما بردار بیٹے کو اپنا خواب اور اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا اور اپنے 9 عمر فرزند سے پوچھا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا مرضی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے رائے اس لیے نہیں پوچھی کہ اگر بیٹے کی رائے ہوگی تو ایسا کروں گا ورنہ میں اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کروں گا۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رائے اس لیے پوچھی تھی، میری نبوت کا وارث اس آزمائش میں پورا اترتا ہے یا نہیں، اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اللہ کے حکم کے بارے میں بیٹے کا تصور کیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری دیکھیے، وہ بیٹا بھی تو کوئی عام بیٹا نہیں تھا، وہ بھی آخر خلیل اللہ کا فرزند تھا اور اپنے والد کی طرح اول العزم، ثابت قدم اور تسلیم و رضا اور اطاعت ربانی کا پیکر تھا۔ اگر باپ خلیل اللہ کے مرتبے پر فائز تھا تو بیٹے کے سر پر بھی ذبیح اللہ کا تاج سجنے والا تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام ہی کی سلب اطہر سے آقائے دو جہاں تاجدار انبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نور مبین سے اس جہاں کو دائمی روشنی سے منور کرنے والے تھے، اس لیے وارث نبوت نے بھی اطاعت کی حد کر دی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے باپ کے آگے سر کو جھکا دیا اور یہ بھی نہیں پوچھا کہ ابا جان مجھ سے کیا جرم سرزد ہوا ہے، میری خطا کیا ہے جو آپ مجھے موت کے حوالے کرنے جا رہے ہیں، بلکہ قربان جاؤں اس بیٹے پر جس نے نہایت
आजिज़ी और इनकसारी से अपने बाप के आगे गर्दन झुकाते हुए जो कलमात अपनी ज़ुबान से इरशाद फरमाए वो क़यामत तक नस्ल इंसानी के लिए मशले राह बन गए। चुनांचे आपने इरशाद फरमाया, तर्जुमा, इस बेटे ने कहा, ए अब्बा जान, आप वही कीजिए जिसका आपको हुक्म दिया गया है, इंशाअल्लाह आप मुझे अनकरीब सब्र करने वालों में से पाएंगे। ये फैजान नजर था या कि मकतब की करामत थी? सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी? ऐ अब्बा जान, मैं रोऊंगा नहीं और ना ही चिल्लाऊंगा और ना ही आपको इस काम से मना करूंगा। अब आप चलिए और इस हुक्म की तामील में देर ना कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। अब आगे बढ़कर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के इश्क में अपनी गर्दन मुबारक जमीन पर रख देते हैं और बाप ने छुरी को चलाना शुरू किया तो आसमान दुनिया के फरिश्ते पहली दफा इताअत खुदाबंदी और तस्लीम और रज़ा का ये आलीशान मंजर देख कर शिशदर रह गए। करीब था कि छुरी चल जाती, लेकिन अल्लाह की तरफ से निदा आई, है इब्राहीम, तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया। ये एक बड़ी आजमाइश थी, तुम इसमें कामयाब हुए और अल्लाह ताला ने जन्नत से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बदले कुर्बानी के लिए एक दुम्बा भेज दिया और यूं ये सुन्नत इब्राहीमी क़यामत तक हर साहिब इस्तिताअत पर वाजिब कर दी। हकीकत ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जानब से बारगाह खुदाबंदी में हज़रत इस्माइल की यह कुर्बानी एक अजीम और यादगार कुर्बानी थी, जिसकी मिसाल देने से आज तक दुनिया कासर है। चश्मे फलक ने भी इताअत इलाही का मंजर ना देखा था। सब्र इस्तकामत और जानसारी भी महव हैरत थे कि ऐसा बाप जिसे बुढ़ापे में औलाद नसीब हुई, इस पर वो छुरी फेरने चला है। खुदाए पाक ने खुद उनकी ऐसी तरबियत की थी, शऊर व फिक्र व दानाई की वो दौलत उन्हें दी थी। यही वजह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को पूरी तारीख़ इंसानी में एक मुनफरिद और बुलंद मकाम हासिल है और उनकी इस अजीमुल मर्तबत कुर्बानी को ता क़यामत उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कानून इलाही बना दिया गया। ये कुर्बानी दर हकीकत इस वादे को दोहराने का नाम है कि हमारा जीना, हमारा मरना और हमारी पूरी जिंदगी अल्लाह के लिए है। यही एक मुसलमान की जिंदगी का हकीकी मकसद है। बंदगी के इजहार के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेक ना करना बंदा मोमन का शेवा है। कुर्बानी का मकसद असली तकवा और परहेज़गारी का हसूल है। कुरान मजीद में इरशाद है, खुदा तक ना उन कुर्बानी के जानवरों का गोश्त पहुंचता है ना ही खून, बल्कि इस तक तुम्हारी परहेज़गारी पहुंचती है। अजीम सुन्नत इब्राहीमी हमें इस बात का दर्स देती है कि हम दीन की अज़मत और सरबुलंदी, इस्लाम की तरवीज व इशाअत, इस्लाम की बका और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेग ना करें। बलाशुबा जज्बा कुर्बानी का शौक़ बरगाह इलाही में हमारे तकवे का इजहार और कुर्ब इलाही का ज़रिया है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।